الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے بیٹی بتائی، گھر آ کر بہت روئی۔ سورہ محمد کی منت مان لی۔ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایسے معجزے ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ انسان ہر چیز کا منصوبہ بناتا ہے، سوچتا ہے اور امید کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی میں کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور یہ وہی لمحات ہیں جب ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے آپ بے اولاد ہوں یا کسی مشکل پریشانی یا رکاوٹ میں ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے ساتھ جڑیں اور ہر مشکل میں اس سے مدد مانگیں۔ اللہ کی محبت اور کرم اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر دل کی خواہش جانتے ہیں، ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اور ہر دعا کو پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گی، اس کا ساتھ تھامیں گی اور دل سے اس پر یقین رکھیں گی، تو وہ ایسے معجزے دکھائے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی طرف دل سے رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں احمد، سکون اور امید دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں مشکلات ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہیں، اور پھر وہ ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بس یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ رہیں، دعا کریں اور امید نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ ہر دل کی سنتا ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سورہ محمد کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں عورت کے لیے سسرال میں عزت اور قدر کی کمی محسوس ہوتی ہے اور دل میں دکھ اور پریشانی رہ جاتی ہے۔ ان تمام بہنوں کے لیے آج میں سورہ محمد کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، تاکہ اگر وہ چاہیں تو اللہ ان کے حق میں معجزہ کرے، انہیں بیٹا دے، ان کی عزت کرائے اور سسرال میں ان کی قدر ہو۔ تو یہ وظیفہ اس طرح کیا جائے کہ دل سے اللہ پر یقین ہو، اور سورہ محمد کی تلاوت اس طرح سے شروع کریں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی، تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کی زندگی میں آئے اور آپ سکون اور خوشی حاصل کریں۔ جو بہنیں سالوں سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور اللہ سے اولاد مانگ رہی ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو دل سے کریں۔ جن کے پاس اولاد ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹے کے لیے یہ وظیفہ کریں، اور جن کے پاس بیٹا ہے لیکن بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بیٹی کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ یعنی یہ وظیفہ ہر طرح کے اولاد کے مسئلے کے لیے، اور اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس صورت کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، یعنی کہ منگنی ٹوٹ رہی ہے، یا کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس صورت کی تلاوت آپ کی حاجت کے مطابق ہے، اپنی حاجت کے مطابق کریں، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ خاص ہے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کرے گا اور زندگی میں آسانیاں لائے گا۔ یہ وظیفہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں نے یہ عمل اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہے۔ میری پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں، اور میں نے دل سے بیٹے کے لیے یہ وظیفہ شروع کیا تھا۔ شروع میں الٹرا ساؤنڈ میں مجھے بتایا گیا کہ بیٹی ہے، لیکن جب میں نے یہ عمل اور سورہ محمد جو ہے اس کی تلاوت دوبارہ سے سٹارٹ کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے اس صورت کی برکت سے جب میں نے دوبارہ چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بس دل میں یقین ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے، وہ وقت جو آپ کے لیے آسان ہو، جب آپ فارغ ہوں اور دل اور یقین کے ساتھ یہ عمل کر سکیں۔ ایسا وقت منتخب کریں جس میں آپ سکون سے بیٹھیں اور اللہ سے دل سے مانگ سکیں۔ میں خود یہ عمل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرتی تھی۔ جب بچے سو جاتے تھے، میں سب کام ختم کر کے صرف نماز کے بعد سورہ محمد کی تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے درود پاک 11 بار پڑھیں، پھر آپ نے سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ محمد کی تلاوت کے بعد دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنے، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نام ہیں کہ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے نماز کے بعد 11 بار، تو اللہ پاک ان کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو آپ نے 11 بار جو ہے یہ نام پڑھنے، آنکھیں بند کر کے ناموں کے ذریعے نبی پاک کو پکاریں اور دل میں نیت کریں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے بیٹا عطا فرما، یا اگر اولاد نہیں ہے تو بولیں اللہ مجھے اولاد دے جو نیک اور صالح ہو۔ اس عمل کو پورے دل اور یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اور اللہ پاک آپ کے لیے راستے اور اسباب خود پیدا فرمائے گا۔ جب سے میں نے سورہ محمد کی تلاوت شروع کی، اللہ پاک نے ایسے معجزے کیے کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ سورت پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی میں معجزے لائے گی
اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرے گی۔ یہ صورت کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، جس طرح ہمارے نبی ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جنہیں اللہ پاک نے ہمارے درمیان بھیجا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنے نبی کی امت ہیں، اور اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو سورت کی برکت اور محبت آپ کی زندگی میں خوشیاں، آسانیاں اور سکون لائے گی انشاءاللہ۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے انہیں نیک اور صالحہ اولاد دے، جن کے بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹا عطا فرما، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹی عطا فرما۔ اے رب العالمین، اپنی رحمت اور محبت سے ان سب کی اجازت پوری فرما، ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لے آ، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسی فائدہ مند اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔